شکاریات کے شائقین کے لیے بطور خاص۔ عام طور پر شیر آدم خور نہیں ہوتے، مگر جب کسی شیر کے منہ کو انسانی گوشت کا ذائقہ لگ جائے تو پھر وہ حد سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ 2 شیرنیوں کو آدم خور ان کی ماں نے بنا دیا تھا، اور ایسی شیرنیوں کا شکار آسان نہیں۔ یہ ذکر ہے ملایا کے شمال مشرقی جنگلوں کا۔ اس زمانے میں بسلسلہ ملازمت ریاست ترنگا میں تعینات تھا۔ جدید ترین آسائشوں سے ناآشنا اس ریاست میں زمانہ قدیم کی رسمیں رائج تھیں۔ باشندے اگرچہ مسلمان تھے، اکثر قرآن کے حافظ اور صوم و صلوات کے پابند تھے، تاہم ان میں توہم پرستی زوروں پر تھی، اور خصوصاً ربڑ کے جنگلوں میں کام کرنے والے مزدوروں میں تہمات کا مرض اس قدر شدید تھا کہ خدا کی پناہ، ہر شخص نیک و بد شگون پر یقین رکھتا، بدروحوں اور بھوتوں کے قصے سبھی کی زبان پر رہتے۔ درندوں کی یہاں کثرت تھی، جن میں شیر اور چیتے قابل ذکر ہیں۔ ملایا کے جنگلوں میں پلنے والے شیروں کے بارے میں نے سن رکھا تھا کہ پیدائشی آدم خور ہوتے ہیں۔ مجھے اس سے بیشتر ریاست جمہور میں ایک آدم خور کا سامنا کرنا پڑا تھا، جسے میں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ آدم خوروں کی نفسیات اور عادتیں جاننے کے لیے ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے، اور چونکہ میری مصروفیات کچھ اس نوعیت کی تھیں کہ دن رات کا بیشتر حصہ جنگل میں گزارتا تھا، اس لیے بہت جلد جنگل کی زندگی اور یہاں کے قانون سے واقف ہو گیا۔ تاہم اکیلے کسی خطرناک مقام پر جاتے ہوئے اب بھی ڈر لگتا تھا۔ میں نے اپنے 3 سالہ قیام کے دوران مقامی باشندوں سے خاصا ربط و ضبط بڑھا لیا تھا، اور ان کی زبان بھی نہ صرف بخوبی سمجھنے لگا تھا بلکہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنا ماضی بھی بیان کرنے پر قادر ہو گیا تھا۔ ملایا کے شہروں میں رہنے والے لوگوں کے برعکس، جو جدید تہذیب و تمدن سے آہستہ آہستہ آشنا ہوتے جا رہے تھے، توہمات سے قطع نظر ان لوگوں میں سچائی، بہادری، محنت اور جفا کشی، مہمان نوازی کی روایتیں اپنی اصلی شکل میں ملتی ہیں۔ ہر شخص اپنے مذہب کے احکامات پر چلتے رہنا اپنا اولین فرض سمجھتا ہے۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ان کا جزو ایمان ہے۔ دھوکہ، فریب، عیاری اور دھونس دھاندلی سے قطعاً ناآشنا ہیں۔ یہ لوگ ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس میں صدیوں سے کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ جو کام باپ دادا کے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اس میں کسی کو ترمیم اور تنسیخ کا حق حاصل نہیں۔ ریاست مور میں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد اچانک مجھے کیمال کے علاقے میں ربڑ کے جنگلوں کی نگرانی اور مزدوروں سے کام لینے کے عہدے پر ایک برطانوی ٹھیکیدار کمپنی کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا۔ کیمال میں ربڑ کے انتہائی وسیع و عریض گھنے جنگل، دلدلی زمین اور نہایت خطرناک گھاٹیاں تھیں۔ کہیں کہیں ان جنگلوں میں 100-200 افراد پر مشتمل آبادی کے آثار نظر آ جاتے، ورنہ ہر جگہ درندوں کی حکومت تھی۔ ندی نالے بکثرت تھے جو برسات کے موسم میں خوب چڑھ جاتے۔ ان کا پانی نہ صرف ارد گرد کی بستیوں میں تباہی مچا دیتا
بلکہ درندوں کو بھی ان کی کمین گاہوں سے نکال لاتا۔ درندوں کے علاوہ دوسری بڑی مصیبت سانپ، بچھو، کن کھجورے اور اس طرح کے دوسرے حشرات الارض تھے جو چیونٹیوں کی طرح راستوں، پگڈنڈیوں اور پلوں پر رینگتے نظر آتے تھے۔ لوگ مویشیوں کو پالنے کے بڑے شوقین تھے کیونکہ انہی کے گوشت اور دودھ پر ان کا گزارا تھا، لیکن بڑی مصیبت یہ تھی کہ درندے دن دہاڑے بستیوں میں گھس آتے اور مویشیوں کو پکڑ کر لے جاتے۔ یہاں بندوق کسی کسی کے پاس تھی، وہ بھی پرانی، جسے لیزل لوڈنگ کہتے ہیں، اور جس میں نال کی طرف سے بارود بھر کر فائر کیا جاتا ہے۔ یہ بندوق نہایت خطرناک ہوتی ہے اور اگر چلانے والا احتیاط سے کام نہ لے تو اس کو زخمی یا ہلاک کر ڈالتی ہے۔ اس تمہید کے بعد اصل قصہ یہ ہے۔ جڑواں آدم خور ابتدا میں مویشی اٹھا لے جاتے تھے۔ ان کا باپ کجال کے جنگلوں میں رہنے والا انتہائی خونخوار شیر تھا۔ اس کی قوت کا یہ عالم تھا کہ کئی من وزنی بھینس کو پنجے کی ایک ہی ضرب سے ہلاک کر ڈالتا اور اسے دانتوں کی مدد سے گھسیٹ کر کئی میل دور لے جاتا۔ یہ شیر بھینسوں کا خصوصاً دشمن تھا۔ بعض اوقات وہ دو بھینسوں کو پکڑ کر گھسیٹ کر لے جاتا۔ لوگ اس کی حرکتوں پر پریشان اور جھنجھلائے ہوئے تھے، لیکن کچھ بس نہ چلتا تھا۔ خیر تھی کہ ابھی اس نے کسی آدمی کے گوشت اور خون کا ذائقہ نہیں چکھا تھا، ورنہ قیامت ہی برپا ہو جاتی۔ اس شیر کو میں نے کس طرح ہلاک کیا، یہ داستان بالکل الگ ہے۔ اس وقت تو میں جڑواں آدم خوروں کی کہانی بیان کروں گا۔ وہ شیر جب مارا گیا تو لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ ان کے مویشی اب محفوظ ہو گئے اور لوگ بھی آزادی سے ایک دوسرے کے کام کرنے لگے تھے۔ مگر ایک ماہ بعد مجھے پتہ چلا کہ شیرنی میدان میں آ گئی ہے۔ یہ بات حیرت انگیز تھی کیونکہ ملایا کی شیرنیاں عام طور پر خونخوار اور مردم آزار نہیں ہوا کرتیں۔ دراصل قصہ یہ تھا کہ اس شیرنی کو اپنے 2 جڑواں بچوں کی پرورش کے لیے بہرحال گوشت کی ضرورت تھی، اور چونکہ وہ جنگلی جانوروں کا شکار کرنے کے قابل نہ تھی، اس لیے مویشیوں پر ہاتھ صاف کرنا اسے آسان نظر آیا۔ میں ایک دن اس شیرنی کی تلاش میں گھوم رہا تھا کہ ایک جھاڑی کے اندر سے کچھ کھڑبڑ کی آواز آئی۔ میں رک گیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ شیرنی تو نظر نہ آئی، البتہ بھورے بھورے رنگ کے 2 ننھے بچے ضرور دکھائی دیے۔ یہی جڑواں بہنیں تھیں۔ میری آہٹ پا کر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئیں۔ اس کے بعد کئی ماہ تک میں انہیں نہ دیکھ سکا۔ اس دوران میں شیرنی نے 4-5 بھینسیں اور کچھ بکریاں مار ڈالی تھیں۔ ایک دن شیرنی ایک مقامی باشندے کی میزل لوڈنگ بندوق کا نشانہ بن کے زخمی ہو گئی۔ زخمی ہونے کے بعد اس کے لیے مویشیوں کو ہلاک کرنا بھی ممکن نہ رہا، اور پھر اچانک ایک روز وہ جنگل میں اس جگہ نمودار ہوئی جہاں مزدور ربڑ کے درختوں پر کام کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ دونوں بچے بھی تھے جو جوانی کی سرحدوں میں قدم رکھنے ہی والے تھے۔ شیرنی نے ایک مزدور کو پکڑ لیا اور گھسیٹ کر جھاڑیوں میں لے گئی۔ پھر اس نے دور کھڑے دہشت زدہ مزدوروں کے سامنے لاش کو چیرا پھاڑا اور ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ شیرنی کا آدم خور بن جانا کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔
مزدوروں نے نہ صرف کام پر جانا چھوڑ دیا بلکہ خوف و دہشت کی لہر نے سراسیمگی پیدا کر دی۔ ایک ہفتے بعد شیرنی نے دوسرا انسان شکار کیا۔ اس مرتبہ ایک بدنصیب عورت اس کے ہتھے چڑھی۔ وہ ندی سے پانی کا گھڑا بھر رہی تھی کہ گھاس میں چھپی ہوئی شیرنی نے عورت پر حملہ کر دیا۔ عورت کی چیخیں سن کر کچھ لوگ نیزے اور تلواریں لے کر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ شیرنی نے عورت کو چوہے کی مانند منہ میں دبا رکھا ہے اور اس کے ساتھ دو چھوٹے شیر بھی اچھلتے کودتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شیرنی آدم خور بن چکی ہے، بلکہ اس نے اپنے بچوں کو بھی انسانی گوشت اور خون کی چاٹ لگا دی ہے، اور اگر ان کا صفایا نہ کیا گیا تو یہ تمام بستیوں کا صفایا کر دیں گے۔ تیسرے ہفتے شیرنی نے ایک اور شخص کو ہلاک کیا مگر لاش کو لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت بستی کے 100-150 آدمی جنازہ اٹھائے قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے خون میں لت پت شخص کو دیکھا تو رک گئے۔ وہ مر چکا تھا، چنانچہ اسے بھی چند لوگوں نے چادر میں لپیٹا اور ساتھ لے چلے۔ شیرنی اور اس کے بچے قریبی جھاڑیوں میں چھپے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ شیرنی نے جب لاش کو ہاتھ سے جاتے دیکھا تو تڑپ اٹھی اور گرج کر جھاڑیوں سے باہر نکل آئی۔ لوگ اندھا دھند بھاگ اٹھے اور انہوں نے جنازہ بھی ایک طرف رکھ دیا اور درختوں پر چڑھ گئے۔ شیرنی دیر تک مضطرب ادھر ادھر پھرتی رہی، لیکن اسے لاش کے قریب جانے کی جرت نہیں ہوئی۔ پھر وہ ایک طرف کو چلی گئی۔ اگلے روز یہ قصہ میرے کانوں میں پہنچا۔ میں نے فوراً چند آدمیوں کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچ گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ لاش ابھی تک اسی حالت میں پڑی تھی اور کسی جانور نے اسے چھیڑنے کی جسارت نہیں کی تھی۔ وہ ایک بوڑھا اور عبادت گزار شخص تھا جس کے بارے میں مقامی لوگ کہتے تھے کہ وہ خدا رسیدہ اور ولی آدمی ہے۔ اس کی کئی کرامتیں مشہور تھیں مگر شیرنی کے سامنے اس کی کوئی کرامت کام نہ آئی۔ دراصل اس کی موت اس بہانے لکھی تھی۔ میں بھی اسے جانتا تھا، لیکن وہ خدا رسیدہ تھا یا نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک پرہیزگار اور متقی شخص ضرور تھا۔ مجھے اس کی اندھوناک موت کا صدمہ ہوا۔ بستی والے بھی اس کا ماتم کر رہے تھے، مگر جنگل جا کر اس کی لاش اٹھانے کی جرت کسی میں نہ تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ شیرنی اسے ہڑپ نہیں کر پائی تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس شخص کے ولی ہونے میں کوئی شبہ نہ رہا۔ یہ کتنی عجیب بات تھی کہ لاش ساری رات جنگل میں پڑی رہی اور بھوک سے بیتاب شیرنی اور اس کے بچے قریب بھی نہ بھٹک سکے۔ میں نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ لاش کو وہیں پڑا رہنے دیں۔ میں ایک رات اس کے قریب ہی کسی درخت پر مچان باندھ کر شیرنی کا انتظار کرنا چاہتا ہوں۔ سورج غروب ہونے سے آدھا گھنٹہ بیشتر میں کیل کانٹے سے لیس ہو کر مچان پر پہنچ گیا۔ شمال کی جانب سے آہستہ آہستہ کالی گھٹائیں امڑ رہی تھیں اور ہوا کی تیزی اور تندی میں ہر لمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ خدشہ یہ ہوا کہ اگر ہوا اس طرح چلتی رہی تو مچان کا خدا ہی حافظ ہے۔ میرے ساتھ آنے والے سب لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس جا چکے تھے۔ اب میں تھا اور جنگل کی ہیبت ناک فضا جس میں 3 آدم خور گھات لگائے بیٹھے تھے۔ یکلخت گھٹائیں اٹھیں
اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان تاریک ہو گیا۔ پھر بجلی کی کڑک کے ساتھ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ مچان سے اترنا محال تھا۔ بارش کا پانی ننھے ننھے کنکروں کی مانند میرے چہرے پر برس رہا تھا، اور سردی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میرے سامنے کچھ فاصلے پر بوڑھے کی لاش پڑی تھی جو پانی میں بھیگ رہی تھی، اور میں اپنی اس حماقت پر ندامت محسوس کر رہا تھا۔ محض اپنے شوق مہم جوئی کی خاطر ایک مسلمان بزرگ کی میت کی بے حرمتی کر رہا ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی پاداش میں خدا مجھے اس شیرنی کا نوالا بنا دے۔ یہ خیال آتے ہی میرے جسم کا رواں رواں فرتے خوف سے کانپ گیا۔ جسم تو پہلے ہی لرز رہا تھا، اس بھیانک تصور نے میرا دل و دماغ مفلوج کر دیا۔ اب میں خدا سے اپنے اس قصور کی دل ہی دل میں معافی مانگ رہا تھا۔ بارش اور ہوا کا شور، ہر طرف گپ اندھیرا جسے کبھی کبھی بجلی کی چمک دور کرتی تھی۔ میں جس درخت پر مچان باندھ کر خرگوش کی مانند دبکا بیٹھا تھا وہ کچھ زیادہ اونچا نہ تھا۔ کپڑے تر ہو چکے تھے، اور کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس حالت میں اگر شیرنی نمودار ہو گئی تو میں فائر کیسے کروں گا۔ ادھر بارش کی یہ کیفیت کہ گویا نہ رکنے کی قسم کھا لی تھی۔ 1.5 گھنٹے بعد کچھ امید بندھی کہ یہ قیامت خیز طوفان آہستہ آہستہ رک رہا ہے۔ آسمان پر اکا دکا تارے بھی نمودار ہونے لگے۔ درختوں سے گرتے ہوئے پانی کی آوازیں اب بھی کانوں میں آ رہی تھیں، اور میں نے مدھم سی روشنی میں دیکھا کہ بارش کا پانی میرے دائیں جانب ایک نشیب میں جمع ہو رہا تھا۔ یکایک یوں محسوس ہوا جیسے کوئی جانور درخت کے عین نیچے حرکت کر رہا ہے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا، لیکن دوسرے ہی لمحے شیرنی کی گرج سے جنگل کا چپا چپا بیدار ہو گیا، اور میرا دل یک لخت اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے بدحواس ہو کر برقی ٹارچ روشن کر دی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قد آور شیرنی کچھ فاصلے پر کھڑی للچائی نظروں سے لاش کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ٹارچ روشن ہوتے ہی شیرنی میری طرف متوجہ ہو گئی، اور پھر گرجتی ہوئی اس طرف آئی، لیکن وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ غالباً اس کا دایاں پنجہ بیکار ہو چکا تھا۔ میں نے ٹارچ بجھا دی اور رائفل سے نشانہ لیے بغیر فائر کر دیا۔ شیرنی دھاڑتی ہوئی جھاڑیوں میں جا چھپی، اور دیر تک ادھر ادھر پھرنے اور غرانے کی آوازیں آتی رہیں۔ اس موقع پر میں پڑھنے والے دوستوں کو سچ سچ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں جم کاربیٹ، کینتھ اینڈرسن، جے اے ہنڈیا، کرنل اسپیئرسن کی طرح تجربے کار اور نڈر شکاری ہرگز نہیں ہوں۔ یہ تو اتفاقی بات ہے کہ مجھے رائفل سنبھالنی پڑی، اور وہ بھی اس لیے کہ جس علاقے میں میرا کام تھا وہاں رائفل کے بغیر گزارا ہی نہیں تھا۔ ابتدا میں 1-2 شیر مارنے کے بعد مجھے خوش فہمی ہو گئی تھی کہ میں اچھا شکاری بن سکتا ہوں، چنانچہ اس زوم میں آدم خوروں سے 2 ہاتھ کرنے کی جرت کر بیٹھا۔ لیکن اب پتہ چلا کہ یہ کام کتنے جان جوکھوں کا ہے، اور شکاری کی ذرا سی حماقت اسے کس طرح آدم خور کے پیٹ کا ایندھن بنا سکتی ہے۔ میں جس مچان پر بیٹھا تھا زمین سے اس کی اونچائی 7-8 فٹ سے زیادہ نہ تھی،